وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا سے ابر رحمت مانگی جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو انسانیت کے جو مظلوم طبقے تھے ان کے بارے میں، یا جو کمزور طبقے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں۔ آپ عورتوں کے بارے میں فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور تم میں سے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے انگلیوں کو ساتھ ملایا اور فرمایا کہ مسکین اور بیوہ، اس کا خیال رکھنے والا، اس کی ضروریات کو کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور یتیم اور مسکین لوگوں کا خیال رکھنے والا، ان کی ضروریات پورا کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ وَبِيَضَّ لِيُسْتَسْقَى الْغُمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، وہ گورے مکھڑے والا جس کے روئے زیبا سے ابر رحمت مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا ہے، سرپرست ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ جمادات، نباتات، مخلوقات جتنی بھی ہیں، چرند پرند، سب کے لیے آپ کی تعلیمات میں رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی غلام کرتا تھا، بیمار ہو گیا، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں، چہرے سے بھانپ لیا کہ اب اس غلام کا چل چلاؤ ہے، اب یہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ کہا کہ غلام کلمہ پڑھ لو۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ کہا کہ بچے، بیٹے ابو القاسم کا کہنا مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ وقت گزرتا ہے، بچے کی سانسیں اکھڑتی ہیں اور روح جو ہے نکل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے رحیم تھے۔ غزوہ احد میں مکے والوں نے آپ کو زخمی کیا، دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرے سے خون بہہ رہا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، پیارے چچا حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، ان مشرکوں پہ بد دعا کر دیں۔ کہا انما بعثت رحمہ، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، انتقام لینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق چہرہ انور سے خون صاف کر رہے تھے تو کہا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو ابو بکر صدیق کہنے لگے ہلاک القوم، قوم تباہ ہو گئی، نبی نے ہاتھ اٹھا دیا، ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میری مقام کو نہیں پہچانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی رحمت، اور اپنی امت کے لیے کتنے حریص ہیں کہ یہ کل قیامت کے دن بھی جنت کے مستحق ٹھہریں،
جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب کائنات نے ان کے بارے میں جو ذکر کیا آپ تلاوت فرما رہے تھے، سورہ ابراہیم کی آیت ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ یہ جن مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں انہوں نے ان کو بہت تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ یا اللہ جو میری پیروی کرنے والے ہیں، ومن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ میرے میں سے ہیں، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں، فانک غفور الرحیم، تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب یہ آیت پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے گا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب حکمت والا ہے، مشیت تو تیری ہی چلنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھی رو پڑے اور کہا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ رب کائنات نے جبرائیل کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پوچھو ما یبکی کا یا محمد، اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ اور رب کائنات جانتے تھے، لیکن اس لیے کہ امت کو پتہ چلے کہ میرا نبی اپنی امت کے لیے کتنا تڑپتا ہے، کتنا درد رکھتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میری امت۔ اس کے بعد واپس جاتے ہیں اور رب کائنات کہتے ہیں کہ جبرائیل جاؤ جا کے میرے نبی کو کہو انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، خوش کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں کریں گے آپ کی امت کے ساتھ کہ جو آپ کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل نبی دعوہ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے کہ جو مانگے، حق دیا ہے کہ جو دعا مانگے مستجابۃ، اس کی وہ دعا پوری کی جائے گی۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ، انہوں نے مانگ لیا۔ فإنی اختبأت دعوتی شفاعۃ لأمتی، میں نے اپنی دعا پیچھے چھوڑ دی قیامت کے لیے تاکہ اپنی امت کے لیے شفاعت کر سکوں، میں اپنی امت کی سفارش کر سکوں۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میری امت کے ہر اس آدمی کو شفاعت ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ شفاعت ضرور ملے گی مسلمانوں کو، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت اور شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ رخ مصطفیٰ وہ آئے نہ کہ اب کوئی دوسرا آئے نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ احساس میں۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحیم تھے، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔